وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گائے صاحب، جیسے پچھلی دفعہ آپ نے ہمیں شب برات کے بارے میں بتایا تھا، آج ہمیں آپ رمضان کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے؟ جی انشاءاللہ آج ہم رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش و گزار کریں گے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی فضیلت کیوں بیان کی اور اس میں روزے کیوں فرض کیے۔ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ روزے ہر انسان پر فرض نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے خاص الخاص مومنوں پر روزے فرض کیے ہیں اور مومنوں کو حکم دیا ہے۔ جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو رب نے حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو روزے ہیں، رب تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ روزے کی عبادت جو ہے یہ آپ پر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ آپ پر بھی روزے نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے لوگوں پر بھی رب تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، یعنی پہلی جتنی بھی امتیں تھیں ان پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر یہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور تیسری وجہ اللہ رب العزت نے فرمائی، لعلکم تتقون، ان روزوں سے آپ پرہیزگار ہو جاؤ گے، متقی ہو جاؤ گے۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایام معدودات، یہ روزے کوئی سارا سال نہیں ہے، 365 دن نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کو محدود دنوں کے لیے مخصوص کیا۔ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یہ زیادہ دن نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ روزہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان جو عاقل بالغ مسلمان ہے اس پر روزہ فرض ہے، روزے کی کسی صورت میں بھی چھوٹ نہیں ہے، سوائے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسافر ہے، جو سفر کرنے والا شخص ہے یا کوئی مریض ہے، اس کو روزے کی چھوٹ ہے، جب وہ تندرست ہوگا وہ روزے رکھے گا، روزوں کی قضا دوبارہ ادا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہلے سنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے رمضان کا ایک روزہ چھوڑتا ہے، وہ اس کے بعد اگر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا ثواب ایک روزے کا ساری زندگی روزہ رکھنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لہذا رمضان کے روزے رکھنے کی اتنی فضیلت ہے، اور روزہ جو بندہ رکھے گا اس کا بے شمار ثواب ہے، اللہ اس پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اور اس روزے کا کفارہ کیا ہے؟ کفارے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہیں، اور علماء نے بھی اس کے بارے میں بے شمار اپنی فقہی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ رد المختار میں ارشاد فرمایا گیا، اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس روزے کی قضا لازم ہے، یعنی وجہ کیا تھی، جو بھی وجہ ہوگی اس پر قضا لازم ہے، لیکن بلا عذر رمضان کا روزہ دوبارہ روزہ رکھنا، لیکن بلا عذر رمضان کا روزہ قصداً کھا پی کر یا ڈالنے سے قضا کے ساتھ کفارہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ اب روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام یا لونڈی خرید کر آزاد کرے،
آج کل یہ غلام اور لونڈی کا دور نہیں رہا۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہے آج کل وہ ہے، اگر یہ نہ ہو تو لگاتار 60 روزے رکھے، لگاتار مسلسل 60 روزے رکھے۔ جو بندہ جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے یا کوئی کھانا کھا لیتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 مسلسل روزے رکھے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ یاد رہے کہ کفارہ میں روزہ رکھنے کی صورت میں لگاتار روزے رکھنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ ایک روزہ رکھ لیا پھر 10 دن چھوڑ دیا، پھر دوسرا روزہ رکھ لیا، پھر تیسرا روزہ رکھ لیا، پھر 5 دن وقفہ کر لیا، نہیں، مسلسل آپ 60 روزے رکھو گے تو پھر اس روزے کا کفارہ ہے جو آپ نے جان بوجھ کر کھا پی کر یا جمع کر کے توڑ دیا ہے۔ وقفہ نہیں دینا، وقفہ اس میں کسی روزے کا نہیں ہونا چاہیے، مسلسل روزے رکھنے ہیں، لگاتار روزے رکھنا ضروری ہے، ہو گئے اور پھر اگر ہم نے پانی پی لیا تو پھر وہ دوبارے سے سٹارٹ ہوں گے آپ کے روزے کفارے کے۔ اگر درمیان میں ایک دن کا روزہ بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ 60 روزے رکھنے ہوں گے، یعنی اگر وقفہ ہوا تو دوبارہ 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ کفارہ تھا جو بندہ جان بوجھ کر کھا پی۔ اس کے علاوہ شرعی سفر، بیماری، بڑھاپا، کمزوری کی وجہ سے ہلاک ہو جانے کا خوف، یا کسی نے گردن پر تلوار رکھ کر مجبور کر دیا کہ روزہ نہ رکھے ورنہ مار دیا جائے گا، یا کوئی عضو کاٹ لے گا، یعنی کوئی ہاتھ کاٹ دے گا، کوئی پاؤں کاٹ دے گا، کوئی بازو کاٹ دے گا، یا آنکھ نکال دے گا، یا پاگل ہو جانا، یا جہاد کرنا، ان تمام صورتوں میں اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو گناہ گار نہ ہوگا۔ لیکن بعد میں جب عذر ختم ہو جائے تو ان روزہ چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھنا فرض ہے، یعنی دوبارے روزے رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی روزہ معاف نہیں ہے۔ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا کہ نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ رکھ سکے گا، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ یعنی ایسا بیمار جو مرگ الموت ہے، موت کے قریب ہے، دوبارہ اس کا صحت و تندرستی والی زندگی پانا مشکل ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو لازم ہے کہ ہر روزے کے بدلے دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ اس کو فدیہ کہا جاتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس سے پہلے جو فرمایا ایاما معدودات فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ یہ فدیہ کا ذکر اس شخص کے لیے ہے جو ایسا بیمار ہے، مرگ الموت ہے، موت کے قریب ہے، اس کے دوبارہ تندرست نہیں ہونا، تو وہ شخص کیا کرے کہ ہر روزے کے بدلے دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا پورے رمضان جتنے روزے ہیں سحری افطاری کروائے ایک شخص کو جو بندہ ایسا ہے، یا ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو رقم دے دے۔ آج اس رمضان المبارک میں جو گورنمنٹ نے یا علماء نے صدقہ فطر کی مقدار بتائی ہے وہ 300 روپے بتائی ہے، لہذا 300 کے حساب سے آپ 30 دنوں کا صدقہ لگا کر فدیہ بنا کر ایک شخص کو آپ نقد پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے فدیہ ہے، آپ سحری اور افطاری اس سے کر لیں، تاکہ وہ بیمار جو شخص ہے اس کے روزوں کا فدیہ ہو سکے۔ جن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے ان کو اعلانیہ کھانے پینے کی اجازت نہیں، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے چھپ کر کھائے اور کہیں ایسی چھپی ہوئی جگہ پر روم میں بیٹھ کر کھائے تاکہ رمضان المبارک کا تقدس پامال نہ ہو۔ ملک پاکستان میں یہ رول ہے، یہ قانون بھی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے کوئی شخص اپنا شاپ، خاص طور پر ہوٹل جس پر وہ کھانا بنا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، رمضان المبارک میں وہ ہوٹل نہیں کھول سکتا۔ اگر کھولے گا تو اس پر ملک پاکستان کے قانون کے مطابق سزا متعین کی گئی ہے، اس کو وہ سزا ہوگی، تاکہ رمضان المبارک کا تقدس پامال کرتے ہوئے رمضان ایکٹ کے تحت اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہاں ایسا شخص جس کا ہوٹل
ایک گزرگاہ پر ہے جہاں سے مسافر گزرتے ہیں، مسافر کو روزے کی رعایت دی گئی ہے، تو وہ شخص گورنمنٹ سے NOC لے کر ایک ایسا آرڈر لے کر جس سے میں اس کو اجازت ہو کہ میں گزرگاہ پر ایک ایسا ہوٹل رمضان المبارک میں کھول رہا ہوں جس سے مسافروں کو کھانا مہیا کرنا ہے، تو وہ شخص مسافر خانے کے طور پر وہ بھی اپنے ہوٹل کو بند کر کے چھوٹا سا رستہ رکھ کر، جس طرح رمضان المبارک کا تقدس پامال ہونے سے بچانے کے لیے وہ گزرگاہ پر ہوٹل کھول سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی محلے گلی میں ہوٹل کھولنا قانوناً جرم ہے، ملک پاکستان کے رول کے مطابق بھی، اور رمضان المبارک کے تقدس شرعی طور پر بھی یہ گناہ ہے۔ تو سامعین حضرات، میرا تمام احباب سے آج اپیل ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک میں سارے احباب سارے روزے رکھیں۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، سحری کرنا بھی عبادت ہے، افطاری کرنا بھی عبادت ہے۔ سحری رمضان المبارک کی عبادات میں سحری، افطاری، قیام اللیل یعنی نماز تراویح پڑھنا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا بچوں، رمضان المبارک میں ساری نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا اور کثرت سے صدقہ خیرات کرنا، روزہ افطار کروانا لوگوں کو، یہ ساری عبادات میں شامل ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کے مطابق جو بندہ رمضان المبارک پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے، وہ بدبخت انسان ہے۔ ہم نے ان لوگوں میں نہیں ہونا، ہم نے عبادت و ریاضت کر کے اپنی بخشش کروانی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں ساری عبادات، روزے رکھنے، نماز تراویح پڑھنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو گائز جیسا کہ آپ نے دیکھا گائز ہم نے ہمیں کتنی اچھی باتیں بتائی، تو آپ نے بھی ان پر عمل کرنا ہے، ہم نے بھی ان پر عمل کرنا ہے۔ اوکے پھر اللہ حافظ۔